أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حضرت حبيب الكريم عليه الصلاة والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، کلام ربانی سے جس حصے کی تلاوت کی ہے اس میں رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم. ابھی گزشتہ رات جو شب برات تھی، الحمدللہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو یہ مقدس رات اپنی زندگی میں پھر سے عطا فرمائی. یہ اللہ کا احسان ہے. اس رات میں بندے کو اللہ کی کتنی نعمتوں کا، کتنی عظمتوں کا اور کتنی دولتوں کا بے پایاں انعام حاصل ہوتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات میں بنی کلب کی بکریوں کے ریوڑ کے بالوں کے برابر امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرمائی جاتی ہے. گناہوں میں پھنسے ہیں، جو گناہوں میں گرفتار ہیں، دن رات غفلت کے شکار ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے جب وہ اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں اطاعت کی غرض سے محبت اور خلوص کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے جب مغفرت کی دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. وہ کس کو کیا دے دے اس کو کسی کی پرواہ نہیں. لہذا اس رات میں اللہ کے حبیب کے فرمان کے مطابق اتنی تعداد میں ایک بکری کے بال گننا تو بڑا مشکل ہوتا ہے نا بھائی. اور ریوڑ کا ریوڑ ہو، پوری جماعت کی جماعت ہو. اور بنی کلب کے ہاں سب سے زیادہ بکریاں پالی جاتی تھی، اتنی تعداد میں جانور رہتے تھے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان کے بالوں کے برابر گناہگاروں کی مغفرت ہوتی ہے. عزیزان محترم، یہ مقدس رات جس کو ہم آپ گزار کے آ رہے ہیں، اللہ اس میں یہ بھی فرماتا ہے کہ مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو. جب اللہ کا دریائے رحمت جوش میں ہو، بولیے، تو بندہ جو بھی مانگنا چاہے گا بس شرط یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ آئے، بناوے کے ساتھ نہیں، دکھاوے کے ساتھ نہیں، انانیت کے ساتھ نہیں، للہیت کے ساتھ آئے. جب للہیت کے ساتھ آتا ہے تو اللہ ایسا اپنا فیضان کرم عام کر دیتا ہے کہ اس میں کوئی کالا کبرا نہیں رہ جاتا. جس کو وہ چاہتا ہے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. عزیزان محترم، یہ مقدس رات گزر گئی ہے، لیکن اس میں ہوتا کیا ہے؟ فیہا یفرق کل امر حکیم. اس میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے. حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے. زندگی موت کا اسی رات میں فیصلہ ہوتا ہے، رزق کا اسی رات میں فیصلہ ہوتا ہے، بیماری دکھی کا اسی رات میں فیصلہ ہوتا ہے، اچھے برے کا فیصلہ ہوتا ہے. گویا تمام احکامات کو اس مقدس رات میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. سال بھر کے جو احکامات ہوتے ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. اب ہم کو آپ کو نہیں معلوم کہ ہمارا پتا کٹا ہے کہ نہیں کٹا ہے. بولیے، معلوم ہے؟ بڑے خوش ہیں، بڑے مطمئن ہیں کہ ہمیں تو یہ کرنا ہے، ہمیں تو یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، لیکن پتہ نہیں کہ ہم یہ کرنے کے لائق بھی ہیں کہ نہیں، ہم کو اس کا موقع بھی ملے گا کہ نہیں، ہم کو یہ لمحات حاصل ہوں گے کہ نہیں، پتہ کچھ نہیں ہے، لیکن منزلیں اپنے طور پر بڑھاتے چلے جا رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اس مقدس رات میں. کس کو بہتر تو یہ ہے عزیزان محترم، بہت اچھا وقت یہ ہے. ایک تو رات میں شب برات آئی اور صبح دور سے کہیے سبحان اللہ، کہ اللہ نے ایک مقدس رات دی اور پھر مقدس دن بھی عطا فرما دیا کہ سمجھنے سوچنے کا موقع ہمیں ملے. اس مقدس رات میں فیصلے تو ہو چکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بہت روزے رکھا کرتے تھے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں روزے مطلب زیادتی کے ساتھ روزے رکھتے ہیں اس میں؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا میں بتا دیتا ہوں. اس وقت جو ہے اس مقدس رات کے بعد آج سب کے ہمارے آپ کے سب کے جو سال بھر کے اعمال ہیں رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اسی لیے روزہ رکھا گیا ہے. اس اعمال کے اللہ کے رسول نے فرمایا اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو عبادت میں شمار ہو، وہ وقت عبادت میں شمار ہو. روزے کی حالت میں پورا دن عبادت میں ہوتا ہے نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و کفایت میں ہمیں کیا کچھ نہیں ملا. جہاں اپنی تگ و دو محنت اور کوشش سے ہم نہیں پا سکتے تھے وہاں مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں ہم کو وہ نعمتیں عطا ہو رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں زندگی کے لمحات ہمارے پاس ہیں، ہم نے اس زندگی کو کیا سمجھا ہے اور ہم کو کیا سمجھنا چاہیے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، کس انداز سے اپنی زندگی کے لمحات کو گزارنا چاہیے. اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو یہ زندگی صرف عبادت کے لیے دی ہے. سب جانتے ہیں نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ فرمایا ہے انسان اور جناتوں کو ہم نے فالتو کے لیے نہیں پیدا کر دیا ہے کہ جاؤ کھاؤ پیو موج اڑاؤ مستی کرو اور جو سمجھ میں آئے وہ کرو. نہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ ہم چاہے جتنے جاہل ہوں، چاہے عالم ہوں، فاضل ہوں، مفتی ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، سب کو تو یہ معلوم ہے نا کہ دنیا میں رہنے کے بعد کوئی پائیداری نہیں ہے. کوئی دنیا میں آنے کے بعد مستقل دنیا میں رہنے نہیں آیا. جانتے نا کیوں بھائی بولو نا. اس لیے نہیں بول رہے ہو کہ یہ ذہن بنا لیا ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے اس لیے بولتے نہیں بن رہا، ورنہ فوراً آواز نکل جاتی. کس کو دیکھا آپ نے؟ کسی بادشاہ کو، کسی حاکم کو، کسی متقی پرہیزگار کو، کسی اللہ کے ولی کو، یا کسی عام آدمی کو، کسی جاہل کو، غریب کو، فقیر کو، کسی کو دیکھا ہے کہ وہ دنیا میں آیا ہو ہمیشہ رہا ہو؟ آپ اپنے گھر میں دیکھو. دادا کو دیکھا تھا، کچھ دن کے بعد دادا رخصت ہو گئے، والد تھے وہ رخصت ہو گئے. اب ہم خود اس عمر میں آ گئے. دیکھتے ہیں نا بھائی، ہم خود اس عمر میں آ گئے کہ جس عمر میں اب ہمارا بھی چل چلاؤ کا وقت ہے. یہ سب دیکھتے چلے آ رہے ہیں. لیکن ہوا کیا ہے کہ ہم نے اس دنیا کو جو ایک ہمارا سفر تھا، ہمارا یہ دنیا سفر کی جگہ ہے، مسافر ہے. بولیے کون نہیں جانتا کہ ہم مسافر ہیں یہاں پر. اور جب مسافر جب چلتا ہے تو یہ آپ بتا دیجئے کہ وہ گھر کا سارا ساز و سامان لے کے چلتا ہے. میرے بھائی بولتے جاؤ کہ گھر کا سارا ساز و سامان لے کے جا رہا ہو، نہیں جاتا. ضرورت کا جتنا اس کے اوپر بوجھ نہ ہو وہی تو سامان لے کے جاتا ہے نا. تھوڑا سا توشا ناشتہ لے لیا، تھوڑا سا سامان لے لیا جس کو لادنے میں، جس کو لے جانے میں دقت نہ ہو. لیکن اصل میں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ منزل تک پہنچنا. منزل میں پہنچنے کے لیے کتنا توشا درکار ہے، کتنی چیزیں ہم کو لے کے چلنا لازمی ہے، ضروری ہے، وہی تو لیتا ہے. وہ مسافر تو بیوقوف کہلاتا ہے جو گھر کا سارا سامان لے کر چل رہا ہو. بولو آپ اس کو دیکھیں گے کہاں جا رہے ہو؟ بھائی کانپور جا رہے ہیں، کہاں کے لیے جا رہے ہو؟ بس ایسے ہی ایک کے گھر جا رہے ہیں تو پورے گھر کا سامان لے کے جائے گا. بولو یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، سوچ سمجھنے کی بات ہے. نہیں لے جاتا. اگر لے جاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیوقوف، نادان، جاہل، ناسمجھ. یہی تو کہا جاتا ہے نا. پاگل ہے کیا چلا جا رہا ہے؟ بتائیے اتنا بڑا ضرورت کا کانپور تک جتنا ٹھہرنا ہے، جتنا جانا ہے وقت کا سامان لے چل دو. یہی تو طریقہ کار ہے نا. لیکن اگر وہی جو توشا کم لے کے جاتا ہے، منزل تک پہنچنے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ آدمی بھی اگر راستے میں کوئی چیزیں جو دل کو بھا جانے والی ہے یا آپ کو کھینچنے والی ہے، وہ سمجھ لیے اگر اس میں مست ہو جاتا ہے تو بولیے منزل تک پہنچ پاتا ہے؟
है, वक्त पे पहुंच पाएगा मंजिल तक? नहीं पहुंच पाएगा। अगर उसको वक्त पे मंजिल पहुंचना है, और वक्त सबके साथ में लगा हुआ, बोलो बोलो कोई है कि जिसको ये मालूम है कि हमारा वक्त कब आएगा, हम कब चले जाएंगे? किसी को मालूम है? नहीं जी। अल्लाह ने ये चीज अपने पास रखी है, तुमको मुतनब्बे जरूर कर दिया है कि हर आने वाली मौत अपने वक्त पे आएगी, उसको टालने की किसी में ताकत नहीं। जो अल्लाह ने लिख दिया है वही होगा। कुल्लो अमरी ज़ी औकातिहा, हर काम अपने वक्त पर होगा। मुकर्ररा वक्त जो अल्लाह ने दे दिया है वही मुकर्ररा वक्त मिलेगा। लेकिन अगर मंजिल पे जाने वाला मुकर्ररा वक्त पे पहुंचने की जो उसकी वक्त की घड़ी है, उसके ऊपर लापरवाही करके मंजिल की जो चीजें चमक दमक वाली हैं उनमें उलझ जाए तो क्या होगा? मंजिल मिलेगी? आपकी मंजिल, हमारी मंजिल क्या है बताइए? हम यहाँ पर ऐश व इशरत के लिए आए, इज्जत और शोहरत के लिए आए, महलात बनाने के लिए आए हैं? दुनिया के तमाम जो मामलात हैं उनके लिए हमको भेजा गया है? नहीं है, ये सब हमारे लिए अल्लाह ने बनाए, सब हमारे लिए है। लेकिन सिर्फ जरूरत जितनी है मंजिल में ले जाने के लिए उतना इस्तेमाल करो। ज्यादा करोगे मंजिल भूल जाओगे। जब मंजिल भूल जाओगे तो फिर जब मंजिल सामने आएगी तो बहुत हैरानी होगी, बहुत परेशानी होगी। अल्लाह ने इस सराय खाने में हमको भेजा है, मुसाफिर बनाकर भेजा है। जब हम मुसाफिर बनकर आए हैं तो हमारा हाल यही होना चाहिए कि हमारी नजर मंजिल पे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए नहीं। और आज हमको हमारा क्या हाल है? अल्लाह अकबर, हमको अगर 4 पैसे मिल जाते, थोड़ी सी इज्जत मिल जाती है, थोड़ी सी शोहरत मिल जाती है, थोड़ा सा मकान मिल जाता है, थोड़ा सा अल्लाह की तरफ से नवाज़ात हो जाती है, तो हम भूल जाते हैं कि हमें दुनिया को छोड़ के भी जाना है। नहीं, हम मसरूफ, जितना मिला उससे और ज्यादा की उम्मीद, और मिल गया उससे और ज्यादा की उम्मीद। ये बताइए, ये तमा, ये लालच कभी खत्म होने वाली है? नहीं हो सकती। इसलिए कि हिर्स का आलम तो ये है कि अगर एक मुल्क मिल जाए तो शहंशाह चाहता है दूसरा भी मुल्क हमारे हाथ में आ जाए, 2 मिल जाए तो चाहता है अगला भी मिल जाए, गोया 7 मुल्कों का हम तकलीफ का बादशाह भी हो जाए, तब भी ये उम्मीद करता है कि अब मैं खुदा बन जाऊं। बोलो, है ना? फिरौन, शद्दाद, हमान, नमरूद, ये क्या थे? इतने बड़े मुल्कों के शहंशाह होने के बावजूद इनको खुदाई का दावा करना पड़ा कि हम लोग सजदा करें। गोया कि इस दुनिया में तमा एक ऐसी चीज है कि ये कभी खत्म होने वाली नहीं। और ये तमा और लालच हमारे अंदर कितनी कूट कूट के भर दी गई है। शैतान ने इस कदर हमको लालच में, तमा में मुब्तला कर दिया है कि हम आखिरत को भूल ही गए। हम अपनी मंजिल मकसूद को फरामोश कर चुके हैं। हमें याद ही नहीं कि हम किस लिए दुनिया में भेजे गए, हमें ये मालूम ही नहीं कि हम कितने दिन रहने वाले हैं। हम तो ये समझ कर आए हैं कि जितना कुछ हो सके यही कर लो, यही पर सब कुछ है। अज़ीज़ान मुहतरम, अल्लाह ने इस रात में मौत और जिंदगी की बात दी है, लिहाजा हमको ये सोचना है काश आने वाली शब रात भी हमें मैसर होगी कि नहीं होगी, इससे पहले हम चल देंगे। लिहाजा क्यों ना हम ये इख्तियार करें कि मुस्तफा जाने रहमत ने जो तरीका कार दिया है, जो लाहेबंद दिया है, कुरान ने जो रोशनी दी है, हिदायत दी है, उस हिदायत के मुताबिक अपने आप को मुसाफिर समझकर जरूरत का सामान ले और मंजिल मकसूद पर नजर रखते हुए रवा दवा हो जाए। बोलिए, यही तो मकसद है हमारी जिंदगी का, ना कि हम यहाँ आए। वो है क्या? हमने अपनी जिंदगी में कम उम्र में देखा था, लोग खा लेते थे, पी लेते थे, मस्त रहते थे, है ना भाई? हम साबिर भाई हमारे उम्र के हैं तो इसकी गवाही दे रहे हैं। हाफिज साबिर साहब, मस्ती रहती थी, क्योंकि चौधरी भी हैं, लिहाजा ये जानते होंगे इतने लवाजमात नहीं होते थे, खा लिया पी लिया मस्त, मोटा छोटा। लेकिन आज क्या है? इसको देखा, इसके यहाँ ये हमको भी होना चाहिए, वो देखा वो भी होना चाहिए, ये देखा उसमें खुद परेशान है, खुद मुसीबत में है कि जिंदगी का जो ऐश और सुकून था वो गायब हो गया है। एक दूसरे को देखने में, दौड़ने में, भागने में खड़ा होता रहा है। उसको ये नहीं पता कि ये मेरी जिंदगी एक लिमिटेड है। जब भागते 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 मलकुल मौत सामने आ जाते हैं तो परेशान हो जाता है। अभी क्या हुआ? अभी तो सामान इकट्ठा कर रहा था। अरे इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं, माला बड़े भरोसा रखो,
جب وہ چیٹی کے دل میں اس کو بھلا دیتا ہے تو ہم کو کیسے نہیں دیتا؟ لیکن ہم پریشان ہیں، مبتلا ہے مصیبت میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ جب آپ کو مرتبہ دے، عزت دے، شہرت دے تو اپنی اوقات نہ بھولیے، یہ سمجھیے کہ دیا ہوا کس کا ہے؟ محمود غزنوی کا غلام تھا، سنا ہوگا آپ نے، محمود ایاد والا۔ محمود شہنشاہ تھے، ایاد غلام تھا، لیکن غلام سے محبت بہت کرتا تھا۔ کیوں محبت کرتا تھا؟ اس کی دانائی سے، فراست سے، ذہانت سے وہ اس کو چاہتا تھا۔ دیگر وزراء جو تھے اس سے دشمنی رکھنے لگے، کہا کہ دشمنی رکھتے تھے، بادشاہ نے غلام کو اپنے قریب کر لیا ہے، ہم وزیر ہیں اتنے قریب نہیں ہے، تو یہ حسد تو ہوتا ہے نا، حسد بھی ایک بہت بری بلا ہے۔ جس کو اللہ نے جو دیے ادارے کو فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے جو چاہے دے دے۔ کسی کا ادارہ ہے، اللہ کو روک سکتا ہے کوئی؟ ارے وہ ایک سڑک میں چلتے ہوئے آدمی کو شہنشاہ بنا دے اور ایک شہنشاہ کو زمین پر اور وہ گرا دے، یہ اللہ کی طاقت ہے نا، یہ اللہ قدرت والا ہے۔ لہذا لوگ جلنے لگے۔ ایک دن شکایت آ گئی، شکایت کیا آئی؟ حضور یہ آپ کا خزانہ چرا رہا ہے، خزانہ چرا رہا ہے، یہ روز صبح جاتا ہے، حاجت کے بہانے جاتا ہے، لیکن ایک کٹی ہے، اس کٹی میں جا کر اس 5 منٹ ضرور رکتا ہے دیکھ، اور وہیں پر آپ کا جو ہے جو مال دولت ہے وہاں اکٹھا کر رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا، بادشاہ کو تو سب معلوم تھا، کیسے اس کی ذہانت سے، اس کی فطانت سے، سب سے خوب اچھے سے واقف تھا۔ بھیجا، دکھوایا کہ دیکھو جا کے کیا ہے وہاں۔ دیکھا کیا؟ تھوڑا سا کچھ سامان تھا، وہ بھی منگوا دیا۔ پھر دوسرے دن گئے، کٹی پہ پہنچے، جا کے دیکھا تھا کہ چلے آئے۔ بادشاہ نے کہا تمہارے اوپر الزام ہے کہ تم صبح اس بہانے سے اتنا روز سامان لے جاتے ہو، وہاں اکٹھا کر رہے ہو۔ کہا حضور ٹھیک ہے، وہاں جا کے معائنہ کرا لیجئے، دیکھ لیجئے، معلومات کر لیجئے۔ کہا کرا لیا ہے۔ کہا تو کیا ملا؟ کہا وہاں پر کچھ پرانے پھٹے پرانے کپڑے، ٹوپی، جوتے پھٹے پرانے وہاں یہ ملے ہیں۔ تو کہا حضور یہی دیکھنے جاتا ہوں۔ کہا حضور یہی دیکھنے؟ کہا یہ کوئی دیکھنے کی چیز ہے؟ کہا یہ کوئی دیکھنے کی چیز ہے؟ ایاد نے کہا حضور یہی تو دیکھنے کی چیز ہے۔ کہا یہی تو دیکھنے کی چیز ہے۔ کہا یہ کیا دیکھنے کی چیز ہے؟ کہا اے شہنشاہ، آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے مجھے اتنی محبت دی ہے، اتنی عظمت دی ہے، اتنی بزرگی دی ہے، اتنا احترام دیا ہے کہ اپنے پاس کرسی میں بیٹھاتے ہیں، لہذا میں ایک غلام جس کو خرید کر آپ لائے تھے، میں اپنی اوقات نہیں ہوں، اس لیے یہ پھٹے پرانے کپڑے دیکھنے جایا کرتا ہوں تاکہ اپنی اوقات یاد رہے۔ اوقات اپنی ہم کو بھی یاد رکھنا پڑتی ہے۔ کچھ نہیں کہا تھے، لمبے دنیا میں آئے، کپڑا بھی نصیب نہیں تھا، آج اللہ نے آپ کو کپڑا دے دیا، مال دولت دے دی، عزت دے دی، شہرت دے دی، تو آپ اللہ کو فراموش کر دیں گے؟ اگر اللہ کو فراموش کر دیں گے، ایک دن وعدہ اللہ نے فراموش کر دیا تو کیا لے کر آئے گا؟ بولیے۔ لہذا اس محبت بھری رات میں جس میں اللہ نے آپ کو بار بار اعلان کیا اے بندو آؤ میرے قریب آ جاؤ، جو مجھ سے مانگنا ہو مانگ لو، جو مجھ سے چاہتے ہو لے لو، پریشانی دور کروں گا، دولت عزت شہرت دوں گا، جو مانگو گے جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا وہ عطا کروں گا۔ اللہ نے اعلان فرمایا نا، تو بولو یار، اسی اعلان کی وجہ سے تو آپ گھوم رہے تھے، رات میں مسجد میں آ رہے تھے، بولو کسی اور نے اعلان کیا تھا؟ کسی اور نے اعلان کیا ہوتا تو اور کنارے بیٹھے ہوتے۔ اللہ کے اعلان کے سبب آئے تھے۔ اے اللہ تو نے اعلان کیا، تو نے بلایا، ہم تیرے گھر آ گئے، ہمیں نہیں معلوم تو کیا دینے والے ہے۔ اے اللہ ہم کو، ہمارے شعور کو مالک مولا اللہ پر اپنے فضل و کرم سے ہم نے تیری بارگاہ میں سجدہ کر لیا ہے، تو ہم کو اپنے فضل و کرم سے نوازش عطا فرما۔ دعا یہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہ ٹوٹے ٹوٹے سجدوں کو قبول فرما کر ہماری عاقبت کا سرمایہ بنا دے۔ ارے زور سے آمین کہو یار، ارے آمین بھی نہیں نکلے گا، اتنی لاپرواہی کرو گے کم سے کم کسی کا تو بھلا ہو جائے گا، اگر لاپرواہی کرو گے تو کسی کا بھی بھلا نہیں ہوگا۔
किसी ने अगर खुलूस से सजदा किया होगा तो आपका आमीन उस पर काम करेगा नहीं करेगा? बोलो करेगा ना। अगर उसके ऊपर आपने आमीन कह दिया, अल्लाह ने खुश होकर कि इस बंदे ने फलाने बंदे को बढ़ाने के लिए इज्जत देने के लिए आमीन कहा था, तो अल्लाह की रहमत आप पर हम पर भी हो सकती है। ज्यादा उस रहमत से मायूस ना हो, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह हम मायूस नहीं है, हम गुनाहगार हैं, बदकार हैं, सियाकार हैं। मालिक मौला इस मुकद्दस रात के सच्चे में आने वाला रमजानुल मुबारक जो है उसकी तैयारी करने की हमको तौफीक अता फरमा और हम सब की मग़फ़िरत सामान अता फरमा।